الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے کئی جمعہ سے سورہ یوسف کے اسباب چل رہے تھے، اس میں سے 80 اسباب ہو گئے ہیں، تو گزشتہ جمعہ جو اسباب دیے ہیں اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے، بات اچھی طرح یاد ہو جائے، اس کے بعد آگے کی باتیں چلیں گی۔ نمبر 61، اخلاص بھری نظر کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے کہا گیا جیسے بری نظر لگتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی انسان کو لگتی ہے۔ برے نظر جس طرح اثر کرتا ہے اسی طرح اخلاص بھری اچھی نظر بھی انسان پر اثر کرتی ہے۔ نمبر 62، مصلحت کے تحت ہیلا کرنا جائز ہے۔ کوئی غرض ہو تو اس کے تحت ہیلا کرنا، بناوٹی کرنا یہ جائز ہے۔ کب کیا ہے وہ گزشتہ جمعہ آ گئی تھی بات۔ نمبر 63، تحمل مزاجی کے بغیر کوئی بڑا نہیں بن سکتا، یعنی انسان کے اندر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو برداشت کرنے کا مزاج بھی اسے ہونی چاہیے۔ نمبر 60 پر 4، جب بھی کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور اس کو پورا کرتے ہیں، ضرور اس کا جواب دیتے ہیں۔ نمبر 60 پر 5، اللہ کے سامنے رونا صبر کے منافی نہیں۔ نمبر 66، غم جدائی دور کرنے کا نسخہ، یعنی کسی کو غم آئے تو اس وقت کیا پڑھنی چاہیے، یہ بھی بات گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ 60 پر 7، جو سبب غم کا ہے وہی سبب خوشی کا بھی بنتا ہے۔ 60 پر 8، جو سبب خوشی کا ہے وہی سبب غم کا بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 60 پر 9، کرامت کے احکام، کرامات کسے کہتے ہیں، جادو کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، یہ سب باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ نمبر 70، کرامت کا صادر ہونا بندے کا اختیار نہیں، یہ بات بھی آ گئی۔ نمبر 70 پر 1، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 70 پر 2، جب ایک مرتبہ معاف کرے تو دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی اٹھا کر نہیں ماننی چاہیے۔ 70 پر 3، ایمان پر خاتمہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ 70 پر 4، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ 70 پر 5، عالم الغیب اور انباء الغیب میں فرق ہوتا ہے۔ عالم الغیب کسے کہتے ہیں، انباء الغیب کسے کہتے ہیں، اس کی بھی تفصیل گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ 70 پر 6، اللہ کے یہاں اپنا مرتبہ معلوم کرنے کا نسخہ، اللہ کے یہاں میرا لیول کیا ہے، میں اللہ کے یہاں کون پوزیشن میں ہوں، یہ معلوم کرنے کا نسخہ کیا ہے، یہ بھی بات گزشتہ جمعہ آ گئی۔ 70 پر 7، انبیاء اور علماء چاند سورج ستارے سے مشابہت ہیں۔ 70 پر 8، سورہ یوسف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی نشانی ہے۔ 70 پر 9، اسباب شر سے دور بھاگنی چاہیے۔ نمبر 80، نقصان دہ چیزوں سے دوسروں کو آگاہ کرنی چاہیے، دوسروں کو بتانی چاہیے۔ یہاں تک کی باتیں گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ بات آ گئی۔ اب آگے بات چلتی ہے نمبر 80 پر 1، گھر کے ایک فرد کی نعمت سب کے لیے نعمت ہوتی ہے، یعنی گھر میں سے اگر کسی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے، چاہے دنیا کے اندر ہو دین کے اندر ہو۔ مثلا دنیا کے اندر دیکھیں، گھر کا کوئی فرد کیا ہے، کمشنر بن گیا ہے،
اس کی وجہ سے اس کے بھائی کو بھی عزت ملے گی، اس کے بہن کو بھی عزت ملے گی، اس کے ماں باپ کو بھی عزت ملے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن عالم ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے گناہ کو بھی معاف کریں گے، اور اس کے سفارش پر اس کے بھائی بہن جو بھی ہے وہ 10 لوگوں کو جو شفاعت کر سکتا ہے تو اس کا فائدہ اسے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو، اگر کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ نمبر 80 پر 2، اولاد سے برتاؤ میں عدل ہونا چاہیے۔ اولاد اگر انسان کے جیسے کہ بچے ہوتے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 2، کسی کے 4، اس طرح بچے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ انصاف کا معاملہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، بھائی بھائیوں کے درمیان ہی نقصان ہو جائے گا۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو ان کے جو 11 بھائی تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارے ابا کب دیکھے تو یوسف یوسف کہتے ہیں نا، کب دیکھے، جیسے کہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، کب دیکھو بچی بچی کہتے ہیں ابا، ہم پکڑالتے نہیں ہے، اس طرح کی شکایتیں لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو بچے بھی آ کر یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا امی ہے نا، خالی بڑی آپا کچھ پکڑالتی، مجھے پکڑالتی نہیں ہے، اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو جب انصاف نہ ہو تو اس طرح کی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ طبعی محبت ان کو زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ان کے بھائیوں کو جلن پیدا ہوئی، تو جس کی وجہ سے ان کو اور ان کے بھائیوں کے درمیان کیا ہے، حسد پیدا ہوا، ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ انصاف صحیح معنی میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یعقوب علیہ السلام تو انصاف تو کرتے تھے بیٹوں کے درمیان، نبی ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان انصاف کرتے تھے، لیکن دل کی طبیعت کا میلان کو اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جو میلان ہوتا ہے کسی ایک کی طرف، جیسے گھر کے اندر بیکو بچی ہے، مرد بچہ ہو، تو باپ کو کیا ہے، بیکو بچی کی طرف زیادہ دل کھینچتا ہے، ماں کو کیا ہے، مرد بچے کی طرف دل کھینچتا ہے۔ اب ماں یہ نہیں کہہ سکتی مجھے ایک جنت پسند دوسرا پسند نہیں، بس اس کا میلان کیا ہے، اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ باپ کی نگاہ بھی بیکو بچی پر زیادہ ہوتا ہے، اس طرف اس کا میلان زیادہ کھینچتا ہے۔ تو یہ جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں انصاف نہیں، بلکہ کپڑوں کے اعتبار سے، میراث کے اعتبار سے، جائیداد تقسیم کرنے کے اعتبار سے، ان کے رہن سہن کے اعتبار سے، ان کے دیکھ بھال کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اس کے اندر انصاف کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ کے نبی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے تو صحابی نے کہا، ان کو ایک غلام خریدے انہوں نے، تو یہ غلام ہے نا چھوٹے بچے کو ہبا کیا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تم نے بڑے بیٹے کو بھی اس طرح ایک غلام ہبا کیا ہے؟ ہبا کرنا یعنی گفٹ کرنا، کیا گفٹ کیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو اگر گفٹ کرنا ہے تو دونوں کو کرو، اس کو بھی ایک غلام دو، اس کو بھی ایک غلام دو، ایسا نہیں ایک کو دے کر ایک ایسا کرنا، بے انصافی کی بات ہے۔ تو اس لیے بچوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر انصاف نہیں کریں گے تو نقصان ہمیں خود بھگتنا پڑے گا، بچوں کو شکایت رہے گا، بڑا بیٹا کا دوست پسند، چھوٹے بیٹے بیکار، اس طرح کی شکایتیں بچوں کے درمیان رہیں گی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ بھائی بھائی کے درمیان دشمن بنیں گے، ان ماں باپ سے نہیں کریں گے دشمنی، بلکہ بھائی بھائی دشمن بن جائیں گے، انیس پسند میں پسند نہیں، اس نے بھی جیسا چھوڑ ڈالے، اس طرح کی شکایتیں ہوئیں گی۔ تو اولاد کے درمیان برتاؤ میں عدل ہونا ضروری۔ نمبر 80 پر 3، ایک گناہ مزید گناہوں کا راستہ کھولتا ہے، یعنی انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کیا ہے، دوسروں گناہوں کو بھی کھینچ کر لاتا ہے۔ جس طرح انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، تو اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلا کوئی انسان کیا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تو وہاں پر کیا ہے، پہلا گناہ سگریٹ پینے کی طرف جاتا ہے دل، اب اسے چوری چھپے کرنا پڑتا ہے، اب اسے معلوم ہو گیا کسی کو تو اس پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر جھوٹ بول دیا تو اس کے بعد الگ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے گناہ انسان کو ایک کے بعد ایک گناہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایک گناہ دوسرے گناہوں کو کھینچ کر لاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 80 پر 4، چھوٹی مصیبتوں کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ مثلا اگر کسی انسان پر مصیبت بڑی بڑی بہت ساری ہے
تو اس وقت آپ کو آپشن دیا گیا کہ ایک طرف چھوٹی مصیبت ہے، ایک طرف بڑی مصیبت ہے، تو کون سی مصیبت اختیار کر لیں؟ تو جس میں نقصان کم ہو اس کو اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کوئی پریشانی، ہر انسان آزمائش کی دنیا میں انسان گزرتا ہے، تو انسان جب آزمائش کی دنیا کے اندر ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہی رہے گی، کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی پریشانی انسان کو آتی رہے گی۔ تو اس وقت کیا ہے، اگر ملٹی ہو گیا یعنی ڈبل ٹریبل ہو گئے، ملٹیپل مصیبتیں ہو گئی، تو اس وقت کیا ہے، چھوٹا جو ہے اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس چوائس ہے کہ یہ بھی کھائے تو بھی بیمار ہوتا، وہ کھائے تو بھی بیمار ہوتا، لیکن جس میں کم نقصان ہو اس کو اختیار کرے، جو کھانے سے کم بیمار پڑتا ہو وہ اختیار کرنی چاہیے۔ ایسی پوزیشن میں اگر آئے تو اس طرح دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ڈبل ٹریبل ہو، کم نقصان جس میں ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ نمبر 80 پر 5، غیر عورتوں کے ساتھ خلوت سے پرہیز کریں، یعنی دوسری عورتوں کے ساتھ تنہا رہنا، دوسری عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملنا، دوسری عورتوں کے ساتھ ایک روم میں رہنا یا ایک گھر میں رہنا، اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے نا، دل صاف رہنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان ایسے وسوسے، ایسے خیالات ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک نہیں تو دوسرے روز تو بھی اس کے غلطی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات نہیں چلے گی دل صاف ہے، کیا صاف ہے، کیا صاف ہے، تو بھی یہ بات نہیں چلے گی۔ نمبر 80 پر 6، مخلص بندے کے ایمان کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ جو انسان اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اس بندے کے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسباب اختیار فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مرتبہ واقعہ سنایا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ اس کو کچھ بیگ وغیرہ وہ بیچتا تھا گھروں گھروں کو جا کر، تو جب ایک عورت نے اس کے اوپر دل دے بیٹھی تھی تو اس نے کیا کیا، کسی بھی طرح اپنے خواہش پورے کرنے کا اس نے ارادہ کیا، تو ایک بوڑھی عورت کو بھیجی۔ وہ بوڑھی عورت آ کر کہا کہ واہ ہمارے گھر میں ایک آدمی بیمار ہے، پڑ جا ذرا ہاتھ ساتھ دیو آؤ بول کر اور بوڑھی عورت نے اس بچے کو لے کر گئی، نوجوان بچے کو۔ تو وہاں اندر جانے کے بعد خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ میری خواہش پوری کرو۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہا، تو اس نے کیا کیا، اچھا میں ایک واش روم جا کے آتا ہوں بول کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ واش روم میں جانے کے بعد کیا کیا کہ وہاں کے اندر جو گندگی تھی وہ اپنے بدن پر لگا لی تھی، تو بندہ لگا لے کر باہر آیا تو عورت کو اس نوجوان سے گھن پیدا ہوا، تو نوجوان کو گھن پیدا ہوا، فوراً اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس طرح اس نوجوان نے اپنی ایمان کی حفاظت فرمائی تھی۔ یا اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے کہ اس طرح وہ اندر گیا تو وہاں پر گھر کے اوپر کے حصے میں تھا، وہاں پر واش روم جانا چاہتا تھا، واش روم بھی نہیں ملا، تو اس نے گھر کے اوپر سے کود دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو اس نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس بچے کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں، اسرائیلی روایات ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے صحیح ہے یعنی وہ بات کا حصہ، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص بندے کے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 80 پر 7، تکلیف اٹھا لینا بہتر ہے گناہ کرنے سے، یعنی اگر کسی انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملا اس کی جگہ تکلیف برداشت کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو فورس کیا جا رہا ہے گناہ کرنے پر تو اس وقت کیا ہے، فورس کو یعنی اس کے ماروں کو، اس کی تکلیف کو برداشت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے گناہ کے اندر پڑنے سے، تکلیف برداشت کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 80 پر 8، گناہ کے اسباب میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی جب گناہ کے اسباب سامنے ہو، ہر طرف سے گناہ ہی گناہ ہو رہے ہو، جیسے مثلا کیا ہے، اگر انسان باہر روڈ پر جاتا ہے تو ہر جانب سے بے حیائی دکھائی دے رہی ہے، یا کہیں سے میوزک وغیرہ سنائی دے رہا ہے، گانا وغیرہ سنائی دے رہا ہے، غلط کام دکھائی دے رہے ہیں، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا، اس طرح کرنی چاہیے۔ یا بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میں گھر میں رہتے ہیں تو مجھے الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، مجھے الٹے سیدھے خیالات آ کر پریشان کرتے ہیں، میں کیا کرنا؟
پھر میں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں تو میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں، میں کیا کرنا ہے؟ تو ان لوگوں کو سے یہی کہا جائے گا کہ جب اس طرح کے اسباب ہوں تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اسباب کو چھوڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ فون ہے تو تبھی جا کر تو غلط کام کرے گا، فون ہی نہیں ہے تو غلط کام ہوتا نہیں نا۔ تو پہلے اسباب کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، رجوع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے اندر ایسے ایسے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ خیالات نماز کے اندر بھی آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ نماز میں کھڑتے فلانا خیال آ گیا، پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں وہ معلوم نہیں، پھر کھڑے پھر دوسرا خیال آ گیا، اس طرح خیالات آ کر پریشان کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہی حکم دیا جاتا ہے کہ اسباب کو پہلا دور کریں، دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 80 پر 9، مفتی اہم بات پہلے سمجھائے، یعنی اگر کوئی انسان ہے آپ سے آ کر کوئی بات مشورہ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اہم بات اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں۔ آپ سے آ کر بات پوچھ رہا ہے کہ فلانی چیز کے بارے میں، مثلا کوئی انسان آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ میں یہ سونا خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کو پہلے اہم بات کیا ہے وہ سمجھانی چاہیے۔ سونا خریدنے سے پہلے کیا چیزیں ضرورت ہے وہ سمجھائے، اس کے بعد دوسرا سمجھائے، اس طرح۔ تو جو اہم بات ہے پہلے اس طرح اس کو سمجھانی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے آ کر خواب کی تعبیر پوچھے تو پہلے اسے سمجھانی چاہیے کہ ہمارے مزاج کے حساب سے خواب صحیح خوابہ پڑھنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے مزاج کو صحیح خوابہ کیا بھی پڑھتے نہیں، بشارتہ کیا بھی ہمارے کو دکھتے نہیں، یہ پہلے سمجھ۔ اس کے بعد تیرا خواب کیا ہے کہ وہ سنیں گے، اس طرح پہلے اس کو جو اہم ہے وہ سمجھائے، اس کے بعد اس کو دوسری طرف کریں۔ اسی طرح بعض لوگ تعلیم کے بارے میں آ کر پوچھتے ہیں کیا پڑھنا، 10th ہو گیا اب نیکسٹ کیا پڑھنا، کہ کون سا سبجیکٹ لینا ہے، اس طرح آپ سے آ کر مشورہ کر رہے ہیں۔ تو جو اہم ہے اس کے جس کے فائدے آپ کو معلوم ہے وہ پہلے سمجھائے، اس کے بعد اسے آپشن دے دیں۔ تو اس طرح اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح احکام کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ نمبر 90، مصیبت سے نکلنے کے لیے معاون بنانا جائز ہے، یعنی کوئی انسان کوئی مصیبت میں پڑا ہے، پریشانی میں پڑا ہے تو کسی دوسرے کو معاون بنا رہا ہے، یعنی معاون مطلب مددگار سمجھے یا مدھیاورتی جسے ہم لوگ تیلگو میں کہتے ہیں وہ سمجھے۔ تو اس طرح دوسرے کو معاون بنا کر، مددگار بنا کر اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کیا جا سکتا ہے۔ مثلا سمجھے کہ ایک آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس سے قرض لیا ہے، اب ان ستا ڈالتا ہے قرض دیو بول کر، تو دوسرا آدمی سے جا کر اس سے مدد مانگتے ہیں، بات تو بول، سنتا کیا کہ دو بات ذرا 4 روز ٹائم دیو بول تو بول کر دوسرے آدمی کے ذریعے اسے بولنے کراتے ہیں کہ تو بولے تو ذرا سنتا انہیں۔ تو اس طرح مصیبت سے نکلنے کے واسطے دوسروں کا سہارا لینا، مدد لینا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 90 پر ایک سوال کے متعلق ضروری باتیں سمجھا دینی چاہیے جس سے اس کا فائدہ ہو، جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ جو سوال ہو، جو انسان آ کر سوال کرتا ہے اس سے اس کا جو فائدہ ہے پہلے اس کو بتائیں، اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دینی چاہیے۔ مثلا آ کر آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں پیسے میرے پاس ہے، میں کہاں انویسٹ کرنا انویسٹ کرے تو اچھا، تو آپ کو آ کر مشورہ کر رہا ہے تو پہلے آپ کو اس کے فائدے بتانی چاہیے، یا کرے تو زیادہ فائدہ یا کرے تو نہیں۔ مثلا پیسے ہے تو کہتا ہے کہ میں سونا لینا چاہتا ہوں، تو اسے بولے سننے سے پہلے جگہ لیے تھے کیا تو فائدہ ہے کہ اس کے ریٹا بڑھتے ہیں نا، وہ دیکھ اس کے طرف ایک بار غور کر، نہیں چاندی کے ریٹا بڑھتے ہیں نا اس کے طرف ایک بار دیکھ۔ یعنی اس طرح جو چیز اس کو بینیفٹ ہوتی ہے، جو چیز اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ پہلے بتائے، اس کے بعد جو آپ سے مشورہ کر رہا ہے اس کا مشورہ بھی دینی چاہیے۔ نمبر 90 پر 2، تہمت کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان پر تہمت لگے، کوئی پریشانی ہو، کوئی الزام لگے تو اس وقت کیا ہے اس کو دور کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھ جائیں، انہوں دیکھ لے خاموش ہتھیلے بول کر، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ کو ریاکٹ کرنا ضروری ہے کہ میرے اوپر کیسا الزام لگاتے، میں یہ کام کریا نہیں نا، میرے اوپر کیسا تہمت لگاتے، میرے اوپر کیسے پریشانی کی بات میرے اوپر لگاتے۔ تو اس طرح اس کو الزام اگر آپ پر لگایا جا رہا ہو، تہمت لگایا جا رہا ہو، آپ پر نندا ڈالا جا رہا ہو تو اس پر ریاکٹ کرنا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ خاموش رہے تو وہ چھو جاتا لے، بولے تو نہیں، بلکہ یہاں پر منہ کھول کر بولنا پڑے گا۔
नंबर पर 3, फतवा देना मुफ्ती का काम है। यानी इंसान क्या है, फतवा देने का काम आज तो बहुत आम हो गया, हर एक आदमी कुफ्र के फतवा आसानी से लगा लेते हैं। तो कुफ्र के फतवे लगाना, ये किसका, फतवा लगाना किसका काम है? फतवा देना एक मुफ्ती का काम है, जो मदरसे में पढ़ा हो, बड़े बड़े उलमा के पास बैठकर किताबों में तश्कील किया हो, किताबों के अंदर ढूंढा हो, तलाश किया हो, ऐसे आदमी का काम फतवा देना है। बस कुछ भी नहीं, बस कुछ वक्त अल्लाह वालों के साथ बैठ गए, कुछ वक्त दीनदारों के साथ बैठ गए, कुछ एक दो किताबें पढ़ लिए, अब तो सामने वाले इंसान पर फतवा लगाना जायज नहीं। फलाने काम करा नहीं तो काफिर हो जाएगा, फलाना आदमी काफिर है, फलाना आदमी नुकसान है, जीन्स पैंट पहना तो ये काफिर बन गया, अल्लाह का दुश्मन बन गया। इस तरह सामने वाले के ऊपर फतवा लगाना ये बिल्कुल आम लोगों का काम नहीं है, उलमा का काम, मुफ्तियों का काम है। उनसे हमें सुनना चाहिए, कौन सा काम करेक्ट है, कौन सा काम नहीं। नंबर 90 पर 6, नफा रसानी के लिए अपने कमाल दूसरों को बताना भी जायज है। यानी अगर किसी के अंदर कोई खुसूसियत है, कोई सिफत है, तो यानी कोई अमल करता है तो उसका फायदा उसने देखा है, तो उसको सामने वाले को नफा हासिल कराने के वास्ते उसके फायदे इंसान बता सकता है। मसलन कोई आदमी कहे कि माँ मैं रात को तहज्जुद पढ़ को दुआ करता हूँ, मेरे काम सुबह होते हैं, तो अब मैं ये रात को तहज्जुद पढ़ा, ये लफ्ज है सामने वाले को बता रहा है, दिखावे के लिए नहीं, ताकि वो भी इंसान तहज्जुद पढ़ने वाला बन जाए। इसी तरह कोई अमल कर रहा है, वह अमल सामने वाले को बताता है कि बा मैं ये अमल करता हूँ, इससे फायदा होता है, तू भी कर, तो इससे सामने वाला भी वो अमल करने वाला बन जाए, सामने वाले का नफा हो जाए। इस इरादे से सामने वाले को अपने किए हुए अमल को बताया जा सकता है। इसी तरह कोई इंसान, जैसे कि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फजर नमाज से सुन्नत के बाद फजर नमाज से पहले 2 रकात, फजर नमाज की सुन्नत के बाद 100 मरतबा क्या है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये अमल हदीस के अंदर है। अब यह अमल कोई इंसान दूसरा कर रहा है, वो अमल क्या है, दूसरे को बताता है, वाह मैं हर रोज फजर के बाद ये अमल करता हूँ, मुझे इसका फायदा मालूम हुआ, तू भी कर, तुझे भी फायदा होता, तू भी अल्लाह ताला तुझे भी माल अता करता। तो ये दूसरे को बता रहा है, अपने दूसरे का भी नफा हो जाए इस इरादे से, तो इस तरह बताना जायज है। अपना कमाल जाहिर करने के लिए, अपने बड़पन जाहिर करने के लिए बताना दुरुस्त नहीं है। 90 पर 5, जखीरा अंदोजी ममनू है। जखीरा अंदोजी क्या है, स्टॉक रख लेना। स्टॉक किस चीज में रख लेना, जो चीज इस इरादे से रखता है, चाहे गेहूं या हो कोई भी चीज हो, बाद में इसका वैल्यू बढ़ेगा तो हम उस वक्त बेचेंगे, इस इरादे से, और या दूसरों को तकलीफ देने के इरादे से कोई भी चीज स्टॉक कर लेना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मसलन क्या है, अब तेनाली के अंदर क्या है, गेहूं का मामला ज्यादा चलता हो, तो अब इन क्या है, सब बिजना करने से गेहूं खरीद ले को इन स्टॉक रख लिया, जब तेनाली में उसकी खाद पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, जब ये रेट ज्यादा करके बेचेगा। जैसे क्या होता है, लॉकडाउन के जमाने में लोग क्या करते थे, 30 रुपए के दूध की पैकेट 60 रुपए में बेचते थे, पहले स्टॉक रख लेते थे, उसके बाद बेचते थे। प्याज क्या है, स्टॉक रख लेते थे, बाद में ज्यादा रेट रख के बेचते थे। इस तरह लॉकडाउन में जिस तरह किया गया, तो इसे जखीरा अंदोजी कहा जाता है। लोग उसके मोहताज हो जाएं और उस पर रेट बढ़ जाए, इस इरादे से कोई भी चीज स्टॉक कर लेना जायज नहीं है। ऐसा नहीं कि बिजनेस के इरादे से कर रहा है, इसके अंदर भी 2 चीजें होती है। एक चीज मसलन क्या है, सुन्ना खरीद को इन रख लिया, तो पूरा तो सुन्ना इन खरीद को तो रख ले सकता नहीं, जितनी जरूरत है, बाद में रेट बढ़ने के इरादे, रेट बढ़े बाद बेचेंगे बोलकर रख लिया, तो ये नहीं, क्योंकि ऐसी चीज जिससे हर एक इंसान को जरूरत होती है, और वो चीज क्या है, अब वो पूरा इन खरीद को रख लिया तो लोगों को कम पड़ जाएगा, लोगों का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी चीजें स्टॉक कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा बोले तो सुन्ना चांदी हर एक आदमी दुकान में खरीद कर रखता है, तो क्या ये जायज नहीं, क्या बोले तो ऐसा नहीं। जो चीज खरीद को रख लिए और इसके अलावा दूसरे के पास नहीं है, अब इन रेट बढ़ा को बेचता है, तो ऐसा करना जायज नहीं है, इसे मना किया गया। जिससे क्या है, खाने की चीजें होती है, अक्सर क्या है, खाने की चीजों के अंदर ये मसला है, जैसे तरकारी है, दूध है, प्याज वगैरह, जो भी सूखा रेशन वगैरह है, इन लोगों के उसमें ये मसला है। सुन्ना चांदी लोहा तांबा ये है, कितना है तो भी रख ले सकते, ये मना नहीं है।
اور نمبر 90 پر 6 اللہ والوں کی تنگی اور آسانی میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ والا ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، تو اس کے تنگی کے اندر بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا اچھا پوزیشن ہو تو بھی اس کے اندر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں اسے آرام دے رہا ہوں کہ میرا بندہ بن کر رہتا ہے یا اس کے اندر فخر آ جاتا ہے، میں اسے تکلیف دے رہا ہوں تو میرا بندہ بن کر رہتا ہے یا ناصبرا بن جاتا ہے یا ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ نمبر 90 پر 7 تنگ دستی کا اظہار کرنا جائز ہے، یعنی اگر کسی کے گھر کے اندر تنگ دستی چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، تو اس کو دوسروں کے سامنے اگر ذکر کر رہا ہو کہ با گھر کے حالت اچھے نہیں ہے، ذرا کیا تو ہے تو مدد کر، بول کر دوسروں سے بول رہا ہے، تو اس طرح اظہار کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، یعنی اظہار کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی تنگ دستی کے حالات دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ اسے اعتبار ہو کہ ان مجھے اٹھا کو مارتا نہیں، ان دوسروں کو بولتا نہیں، بول کر جب بھروسہ ہو، ان بولتا بول کو معلوم ہے تو اپنی عزت خود گماتے ہیں تو آپ کی مرضی، تو خود گمانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی ہے، لیکن جائز ہے کیا بولے تو اپنے تنگ دستی کے حالات کو دوسروں کے سامنے بتانا درست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ متقی کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ نمبر 90 پر 8 اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ متقی کا جو اجر ہے، متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اسے متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کو متقی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بیکار نہیں کرتے، اس نے جتنے بھی آزمائشیں اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ 90 پر 9 نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں ہمیں دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 100 دنیا کی فراخی میں آخرت کو یاد رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اچھا مالدار بنایا ہے، اچھا پوزیشن دیا ہے، کھانا پینا سب کچھ اچھا حالت میں ہمیں رکھا ہے، تو اس وقت ہمیں آخرت کو نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ سب بھی دیا تو اب اللہ کچھ بھول گئے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر اب سورہ یوسف کے جتنے بھی باتیں ہیں ان تمام کیریکٹر کو اگر دیکھا جائے تو اچھے کیریکٹر ہیں۔ تو 101 یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جدائی کا آزمائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس پر انہوں نے صبر کی ہے اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کی، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مقصد عطا فرما دیا، یعنی یوسف علیہ السلام سے ان کو ملا دیا۔ نمبر 2 یوسف علیہ السلام ہے، جب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کیا ہے پہلے کنویں میں ڈالا گیا، اس کے بعد کیا ہے گناہ کی طرف ان کو بلایا گیا تو اس سے بھی انہوں نے بچ گئے، اور جیل بھی کاٹنی پڑی اور ان کو جیل کے اندر بہت زیادہ صبر کرنا پڑا، اتنے ساری مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، مصر کے بادشاہ بنا بٹھایا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر ہے۔ نمبر 3 اخوان یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی بھائی یوسف سے دشمنی کی، حسد کیا، جلن رکھا، بعد میں آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ آخر میں شرمندہ ہونا پڑا، آخر میں نقصان اٹھانا پڑا، بھائی کے سامنے جھک کر رہنا پڑا۔ نمبر 4 عزیز مصر، یوسف علیہ السلام کو مصر کا جو بادشاہ تھا، عزیز مصر تھا، گورنر جو تھا، اس نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا کہ تم اس کی اچھی طرح پرورش کرو، تو یہ بات اس نے کہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ہی بھیجا کہ یوسف علیہ السلام نے قحط سالی میں ایسا کام کر کے دکھایا جس کی وجہ سے بعد میں انہیں یوسف علیہ السلام نے انہیں کو گورنر بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو گورنر بنا دیا گیا، تو احسان کا بدلہ احسان سے چکایا گیا۔ نمبر 5 زلیخا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی، آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو بھی شرمندہ ہونا پڑا۔ اسی طرح زنان مصر، یعنی زلیخا کی جو دوستیں تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ زلیخا کو تانا دینے لگی، اپنے نوکر کے ساتھ غلط کام کرتی کیا، اس کو پر لو کرتی ہے کیا اسے، اس طرح انہوں نے تانا دیا، تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں کو بھی شرمندگی اٹھانا پڑا۔ تو اس طرح اس پورے واقعے سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش عطا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی بیٹے کی جدائی سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی بیماریوں سے،
تو جتنے بھی جیسے یعقوب علیہ السلام کو بھی بیٹے کی جدائی بھی ہوئی، مال کی بھی کمی ہوئی، اور کیا ہے بیماری، یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی چلی گئی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ آزمائش انسان کو دنیا کے اندر ڈالتا ہے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے واسطے بیسٹ نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے انسان کو جب دنیا کے اندر کسی قسم کی بھی پریشانی آئی تو ہمیں چاہیے کہ ان پریشانیوں پر، ان مصیبتوں پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا رزلٹ اچھا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔